کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری زمین پر جیسے وقت اور قدرت کے بیچ کوئی مقابلہ چل رہا ہو، بالکل. اور اس مقابلے میں ایسی ایسی جگہیں بنی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں حقیقت خواب جیسی لگنے لگتی ہے، گہرے سمندر ہوں یا آسمان کو چھوتی پہاڑی چوٹیاں۔ صحیح کہا. اور آج ہم کچھ ایسی ہی جگہوں کی سیر کرنے والے ہیں. یہ صرف خوبصورت مقامات کی کوئی فہرست نہیں ہوگی، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ جب انسان اور فطرت مل کر کچھ تخلیق کرتے ہیں تو وہ کتنا شاندار ہو سکتا ہے۔ اور یہ جگہیں ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہیں نا، اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنی ہمت کے بارے میں۔ جی، اور اس سیارے پر ہماری اصل جگہ کیا ہے، اس بارے میں بھی۔ چلیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں چین، لشان کا عظیم بدھا۔ میں نے سنا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پتھر کا مجسمہ ہے۔ جی، ایک پوری چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اور اس کا سائز وہ تو ناقابل یقین ہے، 233 فیٹ اونچائی، مطلب کوئی 20 منزلہ عمارت جتنا۔ اور اس کے کندھے 92 فٹ چوڑے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے کان بھی 23 فٹ لمبے ہیں۔ اسے بنانے میں آپ سوچیں 90 سال لگے۔ 90 سال؟ جی، یہ کام تانگ خاندان کے دور میں 713 عیسوی میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کو بنانے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اس کے سائز سے بھی زیادہ متاثر کن ہے۔ یہ صرف ایک فن کا نمونہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، یہ مجسمہ 3 دریاؤں کے سنگم پر بنایا گیا تھا، جہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز اور بہت خطرناک تھا۔ اوہو! اس زمانے میں وہاں بہت سی کشتیاں ڈوب جایا کرتی تھیں، تو ایک بدھ راہب نے یہ مجسمہ بنوانے کا فیصلہ کیا تاکہ بدھا کی موجودگی ان دریاؤں کو پرسکون کر دے اور مسافروں کی حفاظت ہو۔ ایک روحانی کوشش تھی۔ جی، لیکن اس میں ایک زبردست سائنسی راز بھی چھپا ہے۔ سائنسی راز؟ ایک قدیم مجسمے میں؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ہاں، مجسمہ بناتے ہوئے جو ہزاروں ٹن پتھر اور ملبہ چٹان سے کاٹا گیا نا، جی، اسی دریا میں گرایا گیا، اور اس نے آہستہ آہستہ دریا کے بہاؤ کو ہی بدل دیا، اور جہازوں کے لیے سفر محفوظ ہو گیا۔ واہ! یعنی یہ صرف ایک مجسمہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کا قدیم ڈیم بھی تھا۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ بالکل، یہ انجینئرنگ اور عقیدے کا ایک شاندار امتزاج تھا۔ کمال ہے۔ انسانی عزم کی بات کریں تو ایک اور جگہ ذہن میں آتی ہے جو زمین پر نہیں بلکہ لگتا ہے آسمانوں میں بسی ہوئی ہے، یونان میں میتیورا۔ میتیورا واقعی ایک جادوئی جگہ ہے۔ دیوے ہیکل چٹانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور ان کی چوٹیوں پر وہ راہب خانے بنے ہوئے ہیں، یعنی مونسٹریز۔ جی، یہ ستون 1000 سے 1800 فٹ تک اونچے ہیں اور لاکھوں سال پہلے قدرتی کٹاؤ کی وجہ سے بنے تھے۔ لیکن میرا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ آج بھی وہاں جانا مشکل ہے، اس زمانے میں تو کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ یہی تو حیرت کی بات ہے۔ 14ویں صدی میں راہبوں نے جنگوں اور حملوں سے بچنے کے لیے ان چوٹیوں پر پناہ لی تھی۔ پر اتنی اونچائی پر سامان کیسے پہنچایا؟ یہ عمارتیں بنائی کیسے گئیں؟ یہی تو معجزہ ہے۔ وہ لوگ رسیوں، ٹوکریوں اور ہمت کے سہارے یہ سب کرتے تھے۔ سامان اور لوگوں کو بڑی بڑی ٹوکریوں میں بٹھا کر رسیوں سے اوپر کھینچا جاتا تھا۔ رسیوں سے؟ جی، اور ان کے عقیدے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پرانی کہانیاں بتاتی ہیں کہ وہ رسیاں تب تک نہیں بدلتے تھے جب تک خدا خود انہیں توڑ نہ دے۔ یا خدا! یعنی ہر سفر زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ یہ صرف عزم نہیں، یہ تو اندھا عقیدہ تھا۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی وہاں 6 خانقاہیں فعال ہیں اور یہ جگہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ مذہب، تاریخ اور فطرت کا ایک ایسا امتزاج ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی، کہ انسان اپنے یقین کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اچھا، انسانی عزم سے ہٹ کر اب ذرا ان جگہوں کی بات کرتے ہیں جو انسان نے نہیں، صرف قدرت نے بنائی ہیں، اور وہ کسی پریوں کی کہانی کی طرح لگتی ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم چین کی وانگشیان وادی کا ذکر کرتے ہیں۔ وانگشیان وادی، جس کے نام کا مطلب ہے لا امر لوگوں کو دیکھنے کی جگہ۔
नाम से ही अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल, ये कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसी वादी है जहां बुलंद पहाड़ हैं, सैकड़ों फुट ऊंची आबशारें हैं और साल भर बहने वाले नदी नाले हैं। और कहा जाता है कि ये जगह पुरानी ताओइस्ट कहानियों से जुड़ी है, जहां दानिश्वर और फनकार दुनिया की शोर से दूर आकर सुकून पाते थे, मुराकबा करते थे। जी, मुसव्वरी के लिए वक्त गुजारते थे। ये ख्याल ही कितना पुरसुकूर है ना कि एक ऐसी जगह हो जहां आप दुनिया को पीछे छोड़ सके। आजकल की मसरूफ जिंदगी में ऐसी जगह की जरूरत शायद सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, ये वादी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी ठहरना, फितरत से जुड़ना और अपनी रूह को सुनना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं है, ये एक एहसास है। एक फलसफा है। जी, एक फलसफा है कि हकीकी सुकून बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर मिलता है। और कुछ जगहें ऐसी पुरअसरार हैं कि लगता है हम किसी और ही सियारे पर आ गए हैं, जैसे वियतनाम का फोंगना के बोंग नेशनल पार्क। मुझे ये तो मालूम है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी गार है सन डोंग गार। जी, सनडोंग गार इतनी बड़ी है कि उसके अंदर न्यूयॉर्क का एक पूरा ब्लॉक समा सकता है, जिसमें 40 मंजिला इमारतें हों। इसकी लंबाई 5.5 मील से ज्यादा है। कमाल है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये नहीं। रुकिए, इससे भी ज्यादा हैरानकुन कुछ है। हाँ, इस गार का अपना मौसम है, अपने बादल हैं और अपना जंगल है। क्या एक गार के अंदर? जी, गार की छत कुछ जगहों से टूटी हुई है, जहां से रोशनी अंदर आती है और वहां बाकायदा एक जंगल उगा हुआ है। उसका अपना इकोसिस्टम है। ये जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया है। एक गार के अंदर पूरा जंगल और बादल, ये तो नाकाबिले यकीन है। और मैंने सुना है कि वहां जेरे जमीन दरिया भी हैं। सैकड़ों मील लंबे जेरे जमीन दरियाओं का एक पूरा जाल बिछा हुआ है जो इन गारों से गुजरता है। ये इलाका मौसम के साथ अपना रंग बदलता है। बारिशों में सरसब्ज और खुश्क मौसम में बिल्कुल मुख्तलिफ। ये इस बात का सबूत है कि हमारी जमीन एक जिंदा हकीकत है जो मुसलसल बदल रही है और हमें हैरान कर रही है। इन पुरसुकून और जादुई जगहों से अब चलते हैं ऐसी जगह जो जमीन की बेपनाह ताकत और शदीद खूबसूरती का मजहर है। इथियोपिया की दानाकल डिप्रेशन, इसे जमीन पर जहन्नम भी कहा जाता है। और ये नाम कुछ गलत भी नहीं है। ये दुनिया की गर्म तरीन जगहों में से एक है। गर्मियों में दर्जा हरारत 134 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कोई 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे। और ये इलाका सतह समंदर से भी 410 फुट नीचे है और अर्जियाती तौर पर बहुत फाल है। फाल से क्या मतलब है? मतलब ये वो जगह है जहां जमीन की 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। ओह, तो जमीन यहाँ लफ्जी तौर पर फट रही है। बिल्कुल, इसी वजह से यहाँ के मनाजिर किसी और सैयारे के लगते हैं। चमकदार पीले, हरे और नारंगी रंग की नमकीन झीलें, गंधक के चश्मे और लावे के मैदान, ये जमीन के अंदर की केमिस्ट्री का एक खुला मुजाहिरा है। और इसी इलाके में एरिता आले आतिशफिशा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक मुस्तकिल लावा झील है। इसका क्या मतलब है? दुनिया में ऐसी चंद ही जगह हैं जहां एक फ़आल लावा झील यानी पिघले हुए लावे की एक उबलती हुई झील साल भर मौजूद रहती है। एरिता आले उनमें से एक है। तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आप सोचें, रात के अंधेरे में एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और नीचे एक पूरी झील उबलते हुए चमकते हुए लावे की है। ये मंजर बेवक्त खौफनाक भी है और मैसूरकुन भी। ये तो जमीन की धड़कन को देखने जैसा है। बिल्कुल। क्या इतने सख्त हालात में कोई जिंदगी मुमकिन है? मतलब इतनी गर्मी, जहरीली गैसें? हैरत अंगेज तौर पर हाँ। यहाँ कुछ ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो इन इंतहाई सख्त हालात में जिंदा रहते हैं, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। अच्छा। जी, और साइंसदान इनका मुताला कर रहे हैं ताकि ये जान सकें कि दूसरे सैयारों पर जिंदगी कैसी हो सकती है। और यहाँ मकामी अफ़ार कबीला भी रहता है जो सदियों से इन हालात में रहने का आदी है। ये जगह तो साइंस और सकाफत का एक नायाब संगम है। बिल्कुल। फितरत की ताकत की बात हो रही है तो चीन की एक और जगह याद आती है जो इतनी ही ड्रामेटिक है, ज़ोंगजियाजिए और तियानमन पहाड़। ये वही जगह है ना जिसे देखकर अवतार फिल्म के फ्लोटिंग पहाड़ों का ख्याल आया था? बिल्कुल वही। यहाँ रेत के पत्थर के हजारों सुतून हैं जो सीधे खड़े हैं, कुछ तो 1300 फीट तक बुलंद है। ये एक ऐसा मंजर है जो ख्वाबनाक लगता है।
لیکن اس جگہ کو جو چیز آج کل اور بھی خاص بناتی ہے وہ ہے جدید انجینئرنگ۔ آپ اس شیشے کے راستے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں۔ 4700 فٹ کی بلندی پر پہاڑ کے ساتھ لگا ایک شیشے کا فرش، صرف سوچ کر ہی دل ڈوبنے لگتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ آرام سے چل لیتے ہیں، کچھ گھبراتے ہیں، لیکن یہ تجربہ ہی تو ہے۔ اس کے علاوہ وہاں تقریباً 4 میل لمبی کیبل کار ہے جو آپ کو آدھے گھنٹے میں بادلوں کے بیچ سے گزار کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے قریب جانے کی ایک کوشش ہے۔ جی۔ اور جنت کا دروازہ؟ پہاڑ میں ایک قدرتی سوراخ جو 450 فٹ اونچا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک سڑک ہے جس میں 99 تیز موڑ ہیں۔ ہاں، اور یہ جگہ اتنی شاندار ہے کہ وہاں جیٹ طیاروں کے شوز بھی ہوئے ہیں جہاں پائلٹس ان طیاروں کو اس دروازے کے بیچ سے گزارتے ہیں۔ سچ میں؟ جی ہاں، یہ اس بات کی مثال ہے کہ انسان اور فطرت مل کر کیسے ایسے تجربات تخلیق کر سکتے ہیں جو پہلے ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ یہ فطرت کی عظمت اور انسانی جرت دونوں کو ایک ساتھ منانے جیسا ہے۔ ان تمام شدید، ڈرامیٹک اور دل دہلا دینے والے مناظر کے بعد اب ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جو سکون، خوبصورتی اور تحفظ کا احساس دلاتی ہے۔ کینیڈا کا بینف نیشنل پارک۔ ایک بالکل مختلف تجربہ۔ بینف کینیڈا کا سب سے پرانا نیشنل پارک ہے جو 1885 میں قائم ہوا تھا۔ کافی پرانا ہے۔ جی، یہ راکی پہاڑوں کے دامن میں 2500 مربع میل سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی بہت کلاسک ہے۔ برف پوش پہاڑ، شفاف نیلی جھیلیں جیسے لیک لوئس اور عظیم آبشاریں۔ یہ جگہ خوبصورت تو بہت ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ اس پارک کی اہمیت صرف اس کی خوبصورتی میں نہیں ہے، بلکہ اس خیال میں ہے جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تحفظ یا کنزرویشن کے جدید تصور کی شروعات تھی۔ اچھا؟ جی، 19ویں صدی میں جب دنیا صنعتی ترقی کی دوڑ میں تھی، تب یہ سوچنا کہ فطرت کے کسی حصے کو صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جائے، یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ یعنی یہ صرف ایک پارک نہیں تھا، بلکہ آنے والی نسلوں سے ایک وعدہ تھا۔ بالکل۔ بینف پارک اس بات کی علامت ہے کہ قدرتی ورثے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی کا مطلب صرف نئی چیزیں بنانا نہیں ہے، بلکہ جو خوبصورتی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اسے بچانا بھی ہے۔ صحیح کہا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کے اس سفر میں ہم نے انسانی ہاتھوں سے بنے شاہکاروں سے لے کر فطرت کی بے پناہ طاقت تک کا سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کہیں انسان نے عقیدے کے زور پر آسمان میں گھر بنائے، تو کہیں فطرت نے اس زمین کے نیچے ایک نئی ہی دنیا تخلیق کر دی۔ ہر جگہ کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنا ایک نغمہ ہے۔ ہم نے پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر گہری وادیوں تک کا سفر کیا، لیکن یہ تو صرف ایک جھلک ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ابھی کتنے ہی عجائبات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آج ہم اس دور کے انسان ایسے کون سے عجائبات تخلیق کر رہے ہیں جنہیں آنے والی نسلیں اسی حیرت اور تعظیم سے دیکھیں گی۔